بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 251، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کتنے سال ہوگی؟ سرکار نے فرمایا الخلافت من بعد 30 سنہ، میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی اور اس کے بعد پھر بادشاہی ہوگی۔ تو حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ آپ گلے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی خلافت 2 سال ہے، حضرت عمر کی خلافت 10 سال 12 ہو گئے، اور حضرت عثمان کی خلافت 12 سال ہے، 12 12 24، اور 6 سال حضرت عمر کی خلافت ہے، حضرت علی کی خلافت 6 سال، تو یہ 30 سال بن جاتے ہیں۔ جیسے بیٹا میں آپ کو پہلے بتا چکا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 30 سال خلافت تب پوری ہوتی ہے جب حضرت امام حسن کے بھی 6 ماہ اس میں شامل کیے جائے۔ سوال نمبر 252، اس آیت میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب خلافت قائم ہو جائے گی تو زمین میں امن و سکون قائم ہوگا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 خلفاء شہید ہوئے۔ اس کا جو امام قرطبی یہ دیتے ہیں کہ امن سکون سے مراد یہ نہیں کہ کسی کو شہادت نہیں ملے گی، بلکہ امن سکون سے مراد یہ ہے کہ مجموعی طور پر ملک میں امن و سکون کا دور دورہ ہوگا۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر ہے 253 آیت ہے لا یستا یا الذین آمنوا لا یستاذنکم الذین ملکت ایمانکم۔ بیٹا یہ لا الف کے ساتھ نہیں، لا یستاذنکم الذین، اس سے دیکھ کے پڑھ لکھ لینا آیت۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، ان کے 15 منٹ بعد آ جائے جا کے ایسے پڑھنا۔ اچھا پہلے آیت کا بیٹا ترجمہ پڑھ لیں کیونکہ آگے پھر اس میں کافی مسائل آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت مانگے جو تمہارے غلام ہیں اور وہ بچے جو ابھی سمجھدار نہیں ہوئے، 3 اوقات میں، نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، تو نہ تم پر اور نہ ان پر اس کے بعد کوئی گناہ ہے۔ یعنی ان 3 ٹائموں کے علاوہ اگر وہ آئے بغیر اجازت کے، نہ تم پر گناہ نہ ان پر گناہ۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، وہ تم پر چکر لگانے والے۔ علت یہ ہے کہ انہیں بار بار آنے کی اجازت حاجت پڑتی ہے، تو بار بار آ کے اجازت مانگ کے آنا یہ مشقت والا کام ہے، تو لہذا چکر لگانے اس طرح اللہ تم پر اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ سوال نمبر 253 ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کن کے بارے میں نازل؟ پہلا اس میں 2 شان نزول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ اسما بنت مرثد کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کے پاس ان کا بڑی عمر کا غلام آ گیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت ان کے مناسب کپڑے نہیں تھے، تو انہوں نے حضور سے یہ شکایت کی، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آیت ہے مدلج کے بارے میں، کہ جو مدلج ہے وہ حضرت عمر کے پاس ہے، حضرت عمر جو ہے نا اس وقت آرام کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کاش اللہ تعالیٰ کو یہ آیت نازل کرے اس حوالے سے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ سوال نمبر 254 ہے لا یستاذنکم الذین، اس میں علماء کے اختلاف اور کتنے اقوال ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ علماء کی 6 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ ابن مسیب اور ابن جبیر کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مطلب یہ جو 3 اوقات میں اجازت لینا اور باقی میں نہ لینا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور یہ قول ابو قلابہ کا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عورتیں ہیں، کہ عورتوں نے اگر ان 3 وقتوں میں آنا ہے تو اجازت لے کے آئیں، باقی اوقات میں عورتوں کو گھر آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ گلی محلے دیاں بیوی مطلب قالین میں وڑ جاندیاں نے، اون وچ کہندے نے کہ جے 3 ٹائم آ جاؤ تو پھر پوچھ کے آن، جے کے پیچھے ہون تو بغیر پوچھے ہی آ جان۔
چوتھا قول یہ حضرت ابن عمر کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اس میں مرد مراد ہے، عورتوں کی تو بات نہیں ہے، عورتوں کی اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، اجازت تو مرد لیتے ہیں تو لہذا مرد ہیں۔ اور یہ ابن عبد الرحمن سلمی کا قول ہے، اور ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ پانچواں قول یہ کہ اگر گھر کے دروازے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ تالے وغیرہ ہیں تب یہ واجب ہے، اگر گھر کے دروازے وغیرہ لگے ہوئے تب اجازت لینا واجب نہیں ہے۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ یہ حکم محکم بھی ہے، ثابت بھی ہے، اور مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ہے، اور اکثر اہل علم کا اسی پہ اتفاق ہے کہ یہ مردوں عورتوں کے لیے یکساں حکم ہے کہ 3 اوقات میں وہ اجازت مانگیں گے اور اس کے علاوہ اجازت نہیں مانگیں گے۔ سٹاپ کرنا پڑتا ہے جی۔ سوال نمبر 256 اللہ تعالیٰ نے ان 3 اوقات میں منع کیوں کیا اور باقی اوقات میں اجازت کیوں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 3 اوقات عادتاً عام طور پر لوگوں کے آرام کے ہوتے ہیں اور سونے کے ہوتے ہیں، اور جب بندہ آرام کرتا ہے تو اپنے کپڑے اتارے ہوتے ہیں اور کپڑوں کا خیال نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 3 اوقات میں کہا کہ اگر ان 3 اوقات میں کسی عورت یا کسی بچے نے بھی جانا ہے، کسی غلام نے بھی گھر جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں۔ سوال نمبر 257، یہ سوال دو طرح سے، اس کا سوال یوں بھی آ سکتا ہے کہ اس صورت میں موافقات عمر کون سی ہے، یعنی حضرت عمر کی موافقت میں کون سی ہے، یہ بھی اس کا سوال ہو سکتا ہے، اور یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ مدلج کا واقعہ کیا ہے۔ مدلج ایک انصاری غلام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلانے کے لیے بھیجا، انہوں نے جا کے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر تو سوئے اور دروازہ بند ہے، انہوں نے دروازے پہ دستک دی اور آواز بھی دی اور پھر داخل ہو گئے، دستک بھی دے لی، آواز بھی دے لی، لیکن حضرت عمر بیدار نہیں ہوئے۔ تو جب ان کے پاس پہنچ گئے تب حضرت عمر بیدار ہوئے، اور جب حضرت عمر بیدار ہو کے بیٹھے تو انہوں کا تھوڑا سا ستر ہٹ گیا، بے پردگی ہوگی۔ جب بے پردگی ہوئی تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں اور ہماری عورتوں اور ہمارے نوکروں کو منع کر دے کہ ان 3 اوقات میں ہمارے پاس یہ یوں منہ اٹھا کے نہ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تو جب حضور کے پاس پہنچے تو دیکھا یہ آیت نازل ہو چکی تھی، تو پھر وہ سجدہ شکر بجا لائے۔ تو اس حدیث کے بعد پھر علماء نے کہا کہ اگر بیٹی یا بیٹا یا بہن یا بھائی وہ اپنے کمرے میں دوسرے کمرے میں جائیں، یعنی باپ اولاد کے کمرے میں جائے یا اولاد باپ کے کمرے میں جائے، یا بہن بھائی کے یا بھائی بہنوں کے، اگر وہ وقت ہے کہ جو وقت ان کے آرام کا ہے تو بغیر اجازت کمرے میں داخل نہ ہو، اور اگر وہ وقت نہیں ہے کوئی اور وقت ہے تو بغیر اجازت بھی کمرے میں جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 258 اللہ فرماتا ہے لیس علیکم جناح والا علیہم جناح بعدہن، کہ اس کے بعد مطلب کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک لفظ ہے کہ من بعد صلاۃ العشاء، تو سوال یہ ہے کہ عشاء سے کون سا وقت مراد ہے؟ عشاء سے مراد یہ ہے کہ مغرب کے بعد جب اندھیرا چھا جائے، جو نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے، عشاء کے وقت سے مراد یہ ہے جو عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ اور عشاء کا وقت اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو عشاء کا وقت کہا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اس وقت کو آتامہ یعنی اندھیرا چھانے کا وقت کہا جاتا تھا، تو حضور کو یہ آتامہ پسند نہیں تھا، تو حضور نے اس کا نام عشاء رکھا۔ حضور نے فرمایا لوگوں خیال کرنا کہیں تمہاری نماز کے ٹائم پر، عشاء کی نماز کے ٹائم پر لفظ آتامہ غالب نہ آ جائے۔
سوال نمبر 259 حسین صاحب، عشاء کی نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ 3 روایتیں ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے 40 راتیں بعد جماعت نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری روایت مسلم کی ہے، سرکار نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات تک نماز پڑھنے کا ثواب، اور جس نے فجر کی بھی جماعت کے ساتھ پڑھ دی اس کو ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں مزید پڑھی اور اس کے رکوع سجود اچھی طرح کیے، تو اس کے لیے وہ رات لیلۃ القدر جیسی ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، کہ جب بچے سمجھدار ہو جائیں تو وہ بھی ایسی اجازت مانگے جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت مانگا کرتے تھے۔ تو اس پہ یہ سوال ہے کہ وہ کون سی عمر ہے جب بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے؟ تو 4 سال عمر ہے۔ 4 سال کا بچہ بھی اگر پھر کسی گھر میں جائے گا تو اجازت لے کے جائے گا، منہ اٹھا کے نہیں ہی جائے گا۔ بھیناں دے کمرے جانا ہے اجازت لے کے، بھیناں بھی بھائیاں دے کمرے اجازت لے کے۔ جی آگے سوال نمبر 261، اس سے پہلے یہ آیت ہے کہ وَالْقُوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِکَاحًا، گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھیں، یعنی سر و چادر لا کے رکھ لیں تو خیر ہے، غیر متبرجات بزینت، لیکن ان کی زینت ظاہر نہ ہو۔ زینت مراد جسم کے وہ اعضاء جن کو چھپانا ضروری ہے وہ ظاہر نہ ہو، سر و چادر لا لیں۔ تو اس میں سوال نمبر 261 ہے کہ قواعد سے مراد کون سی عورتیں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ بڑی عورتیں کہ جو مطلب بڑھاپے کی وجہ سے کام کاج نہیں کر سکتی، کام کاج تو رہ گئی ہیں۔ تو یہ آیت ایسی عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سوال نمبر 262 ہے، پھر ان عورتوں کے لیے شریعت میں کیا رخصت ہے ان بوڑھی عورتوں کے لیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا، اگر ان کی عمر اتنی ہے کہ مردوں کو ان میں رغبت نہیں رہی، چوکیاں بٹیریاں منہ تے چھریاں چھریاں پہ گئی ہیں، اب ایسی عورتیں اگر سر سے کپڑا اتر بھی گیا تو ان کے لیے وہ گناہ نہیں ہے جو جوان عورت کے لیے ہے۔ لیکن کہتے صحیح قول یہ ہے کہ وہ سطر چھپانے میں جوان عورت کی طرح ہی ہیں، لیکن یہ کہ جو بڑی عورتیں ہیں وہ اپنی جلباب اتار سکتی۔ جلباب کہتے ہیں چادر کی 2 قسم ہوندی، ایک ہوندی خمار اور ایک ہوندی جلباب۔ ہاں جی اینی ون، جلباب اور خمار میں کیا فرق ہے؟ تو نمونہ نظر آ رہی ہے؟ جڑا سر تے سٹالر لیا نا، سٹالر خمار ہے، جڑے تے گرم چادر ہے نا شال، اے جلباب ہے۔ نہیں پتہ لگی؟ ایسا کرنا ہی نہیں۔ اے جڑی چادر لینی ہوندی ہے نا، اور دا مطلب ہے چادر لے لینی جڑی ایک سر کجن والی ہوندی ہے، اینو کہندے نے خمار اوڑھنی۔ اے اتھے سینے تے بھی لینی ہے تے گردن تے بھی لینی ہے۔ خمار کہندے ڈھانپنا جو سینہ ڈھانپ لے، اونوں کہندے نے خمار۔ اور جیڑی اے چادر پورا جسم، وڈی چادر ہے پورا جسم کج لے، اینو کہندے نے جلباب۔ تو اے پتر اس کا ذرا پتہ رکھنا ہے کہ جلباب اور خمار سے فرق ہے۔ خمار جو سینے کو ڈھانک لے اور گردن کو ڈھانک لے،
اور جلباب جڑی پورے جسم نو کج لے. نہیں جلباب وہ چادر ہے کہ جی سر تو لے کے پیروں تک پورے جسم کو کجے. بڑی چادر. اچھا چلو میں جلدی ختم کرنا ہوں. سوال نمبر 263. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اے ماں جان جو عورتیں مہندی لگاتی ہیں بالوں میں کرل کرتی ہیں کلر اور تویز پہنتی ہیں ایتا گاڑیاں بندیاں کڑیاں اور جو خلخال پزے پہنتی ہیں اور جو سونے کی انگوٹھی پہنتی ہیں اور بریک کپڑے پہنتی ہیں کی کرنا چاہیے. اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا سب کچھ کر لیں لیکن قسم واسطے دنیا واسطے نہیں. کہتے ہیں جو ان کا محرم ہے، محرم سے مراد یہ ہے کہ اس کا باپ بیٹا بھائی یہ اس کی یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں اپنی اس عورت کی. غیر محرم ان کو نہ دیکھیں. تائیکر بڑا فیشن ہے رنگ برنگے تاگے بنندے پیرائیں تے بازوائیں چ یا عورتاں بالوں کلر کر کے مرداں نوں ہن سب حرام ہے. مہندی لانا بھی حرام ہے لیکن اے جواناں واسطے وے بڈھیاں نوں لاواں گے انشاءاللہ. سوال نمبر 264 ہے باریک کپڑے پہننے والی عورتوں کے بارے میں سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات، وہ کپڑے پہننے والی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود رنگی ہیں. ممیلات مائلات، جو دوسروں کو مائل کرتی اور پھر لوگوں کی طرف مائل ہو بھی جاتے ہیں. فٹنگ والے کپڑے پہنے نہیں یا میک اپ ایندا کر دیا نہیں. روسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر قیامت والے دن ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کا سر ہوتا ہے، بڑا بسرا جا اونٹ ہوتا ہے تو وہ بس اس طرح تھا وہ نے. لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی. پھر فرمایا ولا یجدن ریحہا، داخل تا دور کی بات ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. جنت 500 سال دور تو خوشبو آنی شروع ہو جانی جنت دی. تو یعنی کہ وہ جنت داخل ہونا دور دی گل، جنت دے نیڑے بھی نہیں لگنا. سوال نمبر 265 ہے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، انے تے بھی کوئی گناہ نہیں، نہ ہی لنگے تے نہ ہی بیمار تے اور نہ ہی انسان اپنی ذات دے کہ اپنے ابے لو کھائے یا ماں لو کھائے یا ماں پراواں لو یا بہناں لو یا چاچیاں لو پھوپھیاں لو مامیاں لو ماسیاں لو یا یاراں لو. اگر وہ کھا لین پاویں کٹھے کھان تے پاویں فرقو فرقی کھان تے کوئی گناہ نہیں. اس آیت دے حوالے نال پہلا سوال ہے کہ کیا یہ آیت منسوخ ہے یا ناسخ ہے یا محکم ہے؟ تو پہلا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. ولا علی انفسکم، اسی آیت کے آخر میں ولا علی انفسکم ہے نا کہ وہ نہ کھائیں مگر اپنی طرف سے، مطلب صرف اپنے پلیوں کھانا ہے، کسی اور دے بہنا پراواں دے پلیوں نہیں کھانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عبد الرحمن زید کا قول ہے. یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں دروازوں گھروں کے دروازے نہیں ہوا کرتے تھے اور لوگوں نے پردے لٹکائے ہوئے تھے. ایک بندہ گھر میں آتا، اسے بھوک لگی ہوتی اور وہ گھر میں سے جو چاہتا کھا لیتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت پہلے نازل کی کہ یہ جو گھروں میں کھا لیتے تو کوئی گھر کھا لینا، لیکن بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی. دوسرا قول یہ ہے اور اس کو حضرت علی بن ابی طلحہ نے اور حضرت ابن عباس سے اس کو روایت کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یہ آیت ناسخ ہے. اس اپنے سے پہلی آیت کی، اس سے پہلی آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو مال سے مراد کھانا ہے کہ جو اپنا کھانا ہے وہ بھی غلط طریقے سے نہ کھاؤ. اگر اپنے بھائی بہن یا باپ کے گھر سے بھی کھانا ہے تو ان سے پوچھ کے کھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت منسوخ کر کے پھر یہ آیت نازل کی، آسانی دے دی لوگوں کو کہ اگر وہ یہ چونکہ یہ بڑے قریبی ہیں
تو قرابت کا تعلق ہے کہ بغیر اجازت کے بھی کھا لے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے، یہ اہل علم کی ایک جماعت نے یہ بات کی ہے، ان میں سعید بن مسیب ہے اور عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ پہ جاتے ہیں تو وہ سارے صحابہ کو ساتھ لے جاتے، کوئی بھی پیچھے نہ رہتا۔ تو اگر کوئی بعد میں وہ باقی رہ جاتے جو مریض ہوتے یا لولے لنگڑے ہوتے یا اندھے ہوتے، تو وہ جو صحابہ گھروں سے جاتے نا تو وہ ان کو گھروں کی چابیاں دے کے جاتے یا ویسے کہہ کے جاتے کہ ہمارے گھر کا خیال رکھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیا بھی تسی جو پیچھے رہنا ہے خیال کرنا ہے، تسی کما بھی نہیں سکتے یا بیمار ہو یا اندھے لولے لنگڑے ہو مزدور ہو تو تم ان کے گھروں سے کھا سکتے ہو۔ یہ آیت ان کے حوالے سے نازل ہوئی، لہذا یہ محکم آیت ہے۔ ترے گلاں سمجھ آ گئیاں؟ پہلی گل یہ کہ یہ آیت منسوخ ہے، دلیل یہ کہ ابتدائی اسلام میں ایسے لوکاں دے گھر بوئے نہیں سن جڑا مرضی ہوندا بڑا کے کھا لیندا سی۔ دوسری آیت یہ کہ نہیں اللہ نے پہلا منع کیتا سی کہ تسی کسی دا مال نہیں کھانا، اس آیت سے اللہ اجازت دے دیتی۔ تیجی آیت حضرت عائشہ دی روایت ہے کہ ابتدائی اسلام میں سی کہ لوگ مطلب جنگ تے جانے تے پیچھے انہاں مزدوراں نوں تے بیماراں نوں کہنا ساڈے گھر دھیان رکھیا جی، تو مزدوراں تے بیماراں پھر انہاں دے گھروں کھا پکا رہنا کرنا۔ لیکن جو امام قرطبی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے۔ اب امام قرطبی کا تفسیر سنیں اور یہ ابن العربی کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ان کا جو جہاد پہ جاتے تھے پھر جو دوسروں کو چابیاں دے جاتے تو ان کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ کھانا کھا لیں۔ نمبر 2، وہ بندہ جو مزدور ہے خود کما نہیں سکتا، اس کا ذمہ اس کے باپ کے، اس کا باپ اس کو کھلائے، باپ نہیں ہے تو ماں، ماں نہیں ہے تو بھائی، بھائی نہیں ہے تو بہنیں، بہنیں نہیں ہے تو چاچا، وہ نہیں ہے تو پھوپھی، وہ بھی نہیں ہے تو ماموں، اور وہ بھی نہیں ہے تو ماسی، اس ترتیب دے نال ان دی کفالت کرن۔ یہ امام قرطبی ابن العربی دے حوالے نال کہندے نے کہ اگر کسی گھر کوئی بیمار ہے، جے پیو بیمار ہے تے پتر سنبھالے، تے جے پتر بیمار ہے پیو سنبھالے، یا پیو پتر نہیں ہے بھرا نہیں بھرا سنبھالن، او نہیں تے پھر چاچے مامے، مطلب اس ترتیب دے نال اگے چلن دے۔ دو سو ستاٹھ نمبر سوال، اچھا مکانا میں پتہ کہ یہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت حارث بن عمر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اسے 267 نمبر سوال یہ ہے کہ اس آیت کا شان نزول بیان کریں۔ تو یہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ حلف، یہ جو ہے نا یہ حارث بن عمر کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے گئے، انہوں نے مالک بن زید کو پیچھے اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ جو مالک بن زید ہے نا وہ بڑا مشقت میں بڑا کمزور ہو گیا، کچھ مطلب جار سان رہی، حضور پوچھا تیرا کی حال ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر کا کھانا کیسے کھا سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت ان کے لیے نازل کی تھی۔ تو اب 268 نمبر سوال یہ ہے کہ دوست کے گھر کھانا کھانے کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اس میں ایک حدیث ہے اور اس حدیث کے دو رخ ہیں۔ معمر راوی ہیں اور قتادہ، یہ معمر اور قتادہ دونوں دوست ہیں۔ تو ایک دن معمر قتادہ کے گھر میں گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہاں پر کھجوریں پڑی تھی، میں نے پکڑی کھا لی۔ قتادہ نے کہا اے کی ہویا تو کھجوراں کھا گیا؟ انہیں کہا جی میں کھجوراں ویکھیاں نے کھا لیاں نے۔ انہیں کہا چنگا کیتا ہی۔ پھر انہاں ویکھیا دودھ پیا ہے تے انہاں کہا میں دودھ پی نہ لواں۔ انہاں کہا کہ تو میرا یار ہے تے اجازت کو لینا پی لے۔
اس ایک حدیث سے لوگوں مطلب دو علماء نے مسائل نکالے. پہلی بات یہ کہ کھجور وہ چیز ہے جو عام پڑی ہوتی ہے اوپنلی، اور دودھ وہ ہے جو سنبھال کر رکھا ہوتا ہے. دودھ مہنگا ہوتا ہے، کھجور سستی ہوتی ہے. اصول یہ بنا جب آپ اپنے دوست کے گھر پہ جائیں وہ چیزیں جو زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے یا جو لوگوں نے ویسے اوپر رکھی جو مرضی کھا لیں، اس میں دوست سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے. اور اگر وہ چیز ہے جڑی اس اندر لگا کے پنیاں تے دالاں تے چنے لگا کے اوپر او بچ کے کھانے نے. سوال نمبر 269. ہاں یہ بتا چکا ہوں کہ یہاں مطلب اللہ تعالیٰ نے بھائی کا ذکر بھی کیا، دوست کا بھی ذکر کیا. تم دوست کو گھروں سے بھی یہ چیزیں کھا سکتے ہو. تو بھائی اور دوست میں سے کون سی چیز زیادہ قریب ہے؟ اور یہ پوچھنے والے تھے امام قرطبی ہیں. وہ کہتے میں نے کسی سے پوچھا آپ کو اپنا بھائی پیارا لگتا ہے یہ دوست؟ انہوں نے کہا یہ بھائی پیارا لگتا ہے لیکن تب جب وہ میرا دوست بھی ہو. تو ویسے بھائی کا درجہ محبت میں دوست کی نسبت پہلے ہوتا ہے. سوال نمبر 270. اللہ رب العزت فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا، تم پہ کوئی حرج نہیں کہ تم کٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. تو یہ اکٹھے کھانے سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر جو 270 ہے اکٹھے کھانے سے. پہلے کہتے ہیں اس آیت کا شان نزول بیان کریں. شان نزول کیا ہے؟ کہتے ہیں شان نزول یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا یہ لیس قبیلہ بنی لیس بن بکر کے حوالے سے نازل ہوئی. ان میں ایک آدمی تھا وہ اکیلے ہی کھایا کرتا تھا، اکیلا نہیں کھایا کرتا تھا، تب کھاتا جب کوئی مہمان آتا. تو ایک مرتبہ 2-3 دن مہمان ہے، وہ بندہ بھوک سے نڈال ہو گیا. اس کی یہ عادت تھی کہ کوئی مہمان آئے گا تو کھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کوئی حرج نہیں، تم اکیلے کھا لو پھر بھی کوئی حرج نہیں، مل کے کھا لو پھر بھی کوئی حرج نہیں. اب جو مل کے کھانا ہے نا، مل کے کھانے سے کیا مراد ہے؟ تو مل کے کھانے سے مراد یہ ہے کہ اگر چند دوست اکٹھے ہو گئے ہیں تو کیا ایک دوست کے ذمہ سارے خرچہ ڈالیں گے؟ تو اس کی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں دو طریقے بیان کیے ہیں. حضور نے فرمایا اخرجوا نہدکم فانہ اعظم للبرکہ واحسن لاخلاقکم، کہ اپنا نہد نکالو یعنی کہ شیئر کر کے کھاؤ، کسی ایک کے ذمہ سارا خرچہ نہ ڈال دو. اگر چند دوست ہیں تو چند دوستوں نے مل کے کھانا ہے تو تم مل کے کھا سکتے ہو، لیکن اس شرط میں ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالے. اور پھر اس کی دو صورتیں ہیں. اگر سب نے ایک ہی ٹائم کھانا ہے اور ایک ہی کھانا کھانا ہے تو پھر سارے برابر میں شیئر کریں گے جنہوں سے امریکی سسٹم کرنے ہیں. اور اگر 2-3-4 دن کٹھے کھانا ہے تو یوں بھی ہو سکتا ہے ایک دن ایک کھلا لے، دوسرے دوسرا، تیسرے ٹائم تیسرا، چوتھے ٹائم چوتھا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کھوان والا ہوئے تو باقی سارے ٹھیٹ بن کے منہ ڈوب کے کھاندے رہن. نہیں، سب کچھ شیئر کرنا چاہیے. سوال نمبر 272. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنے آپ کو سلام کرو. تو بیوتن سے کیا مراد ہے؟ جب تم گھر میں جاؤ تو اپنے آپ کو سلام کرو. تو بیوتن سے دو چیزیں مراد لگی ہیں. نمبر 1 اس بیوت سے مراد بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر ہے. جب تم مسجد میں جاؤ، اب مسجد میں جا کے تم گئے تو وہاں پہ عبادت کے لیے ہو تو وہاں پہ پہلے نبی پاک کو سلام کرو. نبی پاک کو سلام کرنے کے بعد کہنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام ہم پر اللہ کے نیک بندوں پر، یعنی کہ یہ آپ نے سلام کرنے ہیں. اور اگر بیوتن سے مراد اللہ کی مسجد مراد نہ لے، اپنے گھر مراد لیں تو یہ پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. ابن العربی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب پھر یہ کہ آپ اگر گھر میں گئے ہیں تو گھر میں کوئی ہے تو ان کو سلام کریں، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر آپ نے آپ کو سلام کر لیں. السلام علیہ کہنا یا السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا. پھر بیٹا اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 62. اس میں یہ ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے جو اللہ اور آخرت اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ، جب وہ نبی پاک کے ساتھ کسی امر جامع پر اکٹھے ہوتے ہیں.
تو امر جامع کیا ہے جس پہ نبی پاک ساتھ کٹھے ہوتے ہیں؟ اس کے شان نزول میں بیٹا تین مطلب علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. ویسے اس کا جو لغوی معنی ہے امر جامع کا وہ یہ ہے کہ امام وقت، امام یا حکمران کسی ضرورت کے تحت تمام لوگوں کو کسی کام کے لیے بلا لے، تو وہ جس کام کے لیے بلایا گیا ہے وہ دین کی خاطر ہو، دین قائم کرنا مقصد ہے یا دین پھیلانا مقصد ہے. یعنی کہ ایسا طریقہ جس طریقے پہ سارے لوگ اکٹھے ہو دین کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو اس کو امر جامع کہا جاتا ہے. 274 نمبر ہے صحت کا شان نزول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ صحت کا پہلا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 5 ہجری میں مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی، جب ابو سفیان اور عیینہ بن حصن کی عیادت میں قبیلہ غطفان نے مدینہ پہ حملہ کرنا تھا اور انہوں نے مدینہ کا گھیرا کرنا تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ ایک بات میں متفق ہو کہ ہم نے یہاں سے مطلب خندق کھودنی ہے، تو جو منافق ہے وہ بہانے لے کے سریپ ہونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بات غلط ہے. جب سارے صحابہ نبی کے ساتھ کسی بات پہ متفق ہو گئے تو سارے لوگ وہی کام کریں. اور مقاتل کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت عمر نے غزوہ تبوک میں حضور سے کہا تھا جی مجھے واپس جانے کی اجازت ہے. حضور نے کہا کہ تمہیں اجازت تو ہے لیکن خدا کی قسم تم منافق نہیں ہو. تو حضور کی یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ منافق سن لے کہ ہم منافقوں کا حضور کی علم ہے. تیسرا یہ ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر نے جو اجازت مانگی تھی نا، یہ عمرے کی مانگی تھی تنہا کے لے کہ یا رسول اللہ میں نے عمرہ کرنا ہے مجھے عمرے کی اجازت دیں. حضور نے فرمایا یا ابا حفظ لا تنسانا فی صالح دعائی کا، اے ابو حفظ ہمیں اپنی نیک دعا میں بھولنا نہیں ہے. تو عمرے پہ جانے والوں کو یا سفر پہ جانے والوں کو یہ کہنا ساڑھے بس دعا کرے آجے، یہ سرکار کی سنت ہے. ہاں جی، آخری سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجلوا دعا رسول بینکم کا دعا بعضکم بعضا، کہ نبی کو ایسے نہ کرو جو جیسے تم آپس میں پکارتے ہو. آپس میں کیسے نام لے کر پکارتے ہو؟ تو حضور کو کیسے پکارنا ہے؟ اس سعید بن جبیر اور مجاہد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ بھی نرمی سے کہنا ہے، پیار سے کہنا ہے. اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے اور عزت و شان سے مناسب القاب کے ساتھ پکارو. آج ہمارے الحمدللہ سورہ نور پایا تکمیل کو پہنچی.